بچوں کا خیال کرو، یہ بہت زیادہ بچوں کا خیال کرو، بچوں کا ہٹا دو۔ الحمد لله الذي نور قلوبنا بنور الأحاديث والآيات ونجانا من سوء الضلالة والمحدثات ونجانا من شرور الدنيا والآفات وبلغنا أقصى الغايات من جميع الخيرات باتباع سنته أفضل الرسل أفضل الكائنات صاحب التاج والمعراج الذي اسمه مكتوب في الإنجيل والتوراة ناسخ الملل والأديان قاطع المشركين بالسيف والسنان أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين وعن علي رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم المرء مع من أحب أو كما قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك على نبيك على رسولك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم وجاءت لدعوته الأشجار ساجدة تمشي إليه على ساق بلا قدم زباں پر مومنوں کے جب بھی ذکر تاجدار آئے تو اس کے بعد لازم ہے کہ ذکر چار یار آئے۔ زباں پر مومنوں کے جب بھی ذکر تاجدار آئے تو اس کے بعد لازم ہے کہ ذکر چار یار آئے۔ ابو بکر و عمر عثمان و حیدر باغباں جب ہوں تو پھر کیوں کرنا باغ مصطفیٰ میں پھر بہار آئے۔ حضرات علماء کرام، عزیز طلباء
اور میرے محترم دوستوں، بزرگوں اور عزیز بھائیوں، آج آپ کے اس عظیم الشان اجتماع میں حضرت استاد جی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کے حکم پر حاضری کو اپنی سعادت سمجھتا ہوں۔ جو ہی مجھے حکم ملا میں نے تیاری شروع کی اور میرے ذہن میں وہ حدیث آئی، ایک تابعی ہے حضرت حریث بن قبیصہ، وہ فرماتے ہیں قدمت المدینہ، میں مدینہ منورہ آیا اور میں نے اللہ تعالی سے دعا کی تھی، اے میرے اللہ مجھے کسی صالح نیک انسان کی صحبت میسر کرنا۔ جلیس صالحہ فجلست الی ابی ہریرہ، فرماتے ہیں میں مدینہ طیبہ آیا اور مجھے اللہ نے حضرت ابو ہریرہ کی خدمت میں پہنچا دیا۔ ان سے میں نے عرض کیا کہ حضرت میں نے اللہ سے دعا مانگی تھی کہ مجھے کسی اچھے انسان کی صحبت میں پہنچا دو، تو اللہ نے مجھے آپ کی خدمت میں پہنچا دیا۔ فحدثنی بحدیث سمعتہ من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بس اب آپ مجھے کوئی وہ حدیث سنائیں جس کو آپ نے خود اپنے کانوں سے حضور سے سنا ہو، بلا واسطہ خود سنا ہو۔ چنانچہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حدیث سنائی۔ میں نے یہ سفر اس لیے اختیار کیا کہ میں بھی حاضر ہوں گا، اور راستے میں اللہ سے میں دعا بھی کرتا رہا کہ اللہ مجھے بھی اپنے نیک بندے کی خدمت میں پہنچا۔ اللہ نے میری دعا کو بھی قبول فرمایا اور مجھے اللہ نے حضرت استاد کی خدمت میں پہنچایا۔ وہ حریث بن قبیصہ کا کام تو ہو گیا، ان کو تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی نے حدیث سنا دی۔ اب میری دعا کس طرح قبول ہوگی بھائی؟ میری دعا بھی قبول ہونی چاہیے، ادھی سے قبول ہو گئی، لیکن پوری ہونی چاہیے نا۔ تو یہ ہے بھائی، ہمیں سچے دل سے اپنے دل کی گہرائیوں سے عرض کر، میں نے اس میں کوئی تصنع بناوٹ نہیں ہے۔ الحمدللہ ہم لوگ تصنع بناوٹ سے اللہ کے فضل سے بہت دور ہیں۔ تو یہ میرے دل کی ایک تمنا ہے، آرزو ہے۔ بھائی مہمان کا کوئی حق ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ میں مہمان ہوں نا، اور حق اس میزبان پر ہوتا ہے، میزبان پر حق ہوتا ہے نا۔ استاد جی سب کے سامنے یہ فرما دیں کہ میں
جنت میں تیرے بغیر نہیں جاؤں گا. سیدھا سیدھا آپ کو جب نوٹ کیوں رہے سیدھا فرماؤ. یہ فرماؤ میں اللہ تعالیٰ آپ کی دعاؤں سے اللہ ہم سب کو لے جائے تو انشاءاللہ آپ کے بغیر جنت نہیں جائیں گے. الحمدللہ الحمدللہ. اور میں نے یہ بات ویسے عرض نہیں کی ہے. امام الاولیاء شیخ التفسیر قطب زمان حضرت مولانا احمد علی لاہوری صاحب کے رحمۃ اللہ سن 1961 میں حضرت ہمارے ہاں ایبٹ تشریف لائے تھے. 1961 میں تو وہاں جو ہماری مسجد تھی اس کے امام صاحب تھے قاری فقیر محمد صاحب رحمہ اللہ. بڑے اللہ والے تھے اور ہمارے ابا جی رحم اللہ فرماتے باقی اسم با مسمہ ہے فقیر محمد. بڑے توکل والے تھے, بڑے بزرگ تھے. حضرت لاہوری رحمت اللہ علیہ وہاں تشریف لے گئے تو حضرت نے قاری صاحب سے فرمایا آپ مغرب کی نماز پڑھائیں. حضرت لاہوری کا کسی کو یہ کہہ دینا کہ آپ نماز پڑھائیں اور میں آپ کے پیچھے نماز پڑھوں گا, یہ اس نماز کی قبولیت کی نشانی ہے. چنانچہ قاری صاحب نے نماز پڑھائی اور فرماتے تھے اور نمازیں میں ساری زندگی پڑھاتا رہا ہوں, پتہ نہیں کوئی قبول ہو یا نہ ہو, لیکن آج بھی میری نماز ضرور اللہ نے قبول کی ہوگی, اس لیے کہ مجھے حضرت لاہوری نے حکم فرمایا کہ تو نماز پڑھا اور میں تیرے پیچھے پڑھوں. تو جب مقتدی کی قبول ہوگی تو بھائی امام کی بھی قبول ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ تو جب ہم خدام دعا کے لیے عرض کر رہے ہیں تو مخدوم کی دعا اللہ تعالیٰ ضرور قبول فرمائیں گے انشاءاللہ. اور یہی اصل کامیابی یہی ہے. عقیدہ بھی ضروری ہے, اعمال صالحہ بھی ضروری ہے, علم کا حاصل کرنا بھی ضروری ہے, یہ ساری باتیں اس دنیا میں ضروری ہیں. لیکن سب سے اہم چیز ہے نا وہ ہے خاتمہ ایمان پر ہو جائے, یہ سب سے اہم چیز. حضرت شیخ العرب والعجم حضرت مدنی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں حرم مکہ میں ایک ترکی کے عالم صاحب تھے, وہ ایک شعر پڑھتے تھے ترکی زبان میں اور پھر زار و قطار ہوتے تھے. اس شعر کا مطلب یہ تھا چرواہا بازی لے گیا اور میں ہار گیا. اس شعر کا مطلب یہ تھا چرواہا بازی لے گیا اور میں ہار گیا. حضرت مدنی رحمت اللہ تعالی علیہ نے ان سے پوچھا حضرت یہ تو ایک شعر ہے لیکن اس کے پیچھے ضرور کوئی واقعہ بھی ہے, تو وہ ارشاد فرمایا. تو وہ ترکی کے جو عالم صاحب تھے انہوں نے فرمایا بات یہ ہے کہ ایک سفر تھا ہمارا,
اتفاق کی بات کہ رمضان شریف کا مہینہ آخری عشرہ اور میرا ہمسفر ایک چرواہا ہو گیا، چرواہا. تو رات آ گئی، گمان تھا کہ شاید یہ لیلۃ القدر ہوگی. تو میں نے اس سے کہا کہ بھائی ہو سکتا ہے اللہ ہمیں لیلۃ القدر نصیب کر دے، تم بھی دعا کرو میں بھی دعا کرتا ہوں، تم دعا کرو میں آمین کہوں گا، میں دعا کرتا ہوں تم آمین کہنا. تو وہ کہنے لگا مولوی صاحب آپ بزرگ آدمی ہیں، آپ عالم ہیں، آپ کو تو بڑی باتیں آتی ہیں، آپ کوئی لمبی چوڑی دعا کریں، میں جٹ آدمی ہوں، مجھے کیا آتا ہے، آپ دعا کریں میں آمین کہتا ہوں پھر میں بھی کر لوں گا. چنانچہ وہ عالم فرماتے ہیں کہ اور دعاؤں کے علاوہ میں نے درد دل سے دعا مانگی، یا اللہ میں نے اتنا دین پڑھا، علم پڑھا، اے اللہ میرے شاگرد مشرق مغرب شمال جنوب میں ہوں، چار گاؤں عالم میں تیرا دین پھیلاؤں. وہ چرواہا آمین 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 کرتا رہا. پھر میں نے اس کو کہا اب تو دعا کر. اس نے کہا بار الہا، اے میرے اللہ میں ایسے ہی ایک گناہگار سا آدمی ہوں، تیرا بندہ ہوں حقیر سا، مجھے کوئی اتنی لمبی چوڑی دعائیں نہیں آتی، یا اللہ میرا خاتمہ ایمان پر فرما. تو حضرت فرماتے ہیں کہ میں نے آمین کہی، پھر میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اللہ نے دونوں کی دعاؤں کو قبول کیا. وہ چرواہا میرے سامنے دنیا سے گیا اور اس کا خاتمہ ایمان پر ہو گیا، اور میری دعا کو بھی اللہ نے قبول کیا. میں حرم میں آ گیا، دنیا سے آتے ہیں شاگرد میرے پاس پڑھتے ہیں، مشرق مغرب شمال جنوب کے طلبہ علماء پڑھتے ہیں، مگر اب میں ڈرتا ہر وقت روتا رہتا ہوں پتہ نہیں میرا خاتمہ کیسے ہوگا. اس کا خاتمہ، اس نے جو دعا کی تھی خاتمے کے لیے وہ قبول ہو گئی، اب میرا پتہ نہیں کیا ہوگا. اس لیے میں روتا ہوں کہ چرواہا بازی لے گیا اور میں ہار گیا. تو میرے بھائی اور عزیزو، اصل چیز یہی ہوتی ہے کہ خاتمہ بالخیر ہو جائے، اور خاتمہ خیر پر ہونے کا جو ہے نا وہ یہی ہے کہ اہل اللہ کے ساتھ رابطہ ہو جائے، اللہ کے ولیوں کے ساتھ تعلق ہو جائے، تو انشاءاللہ ان کی برکتوں سے اللہ تبارک و تعالی خاتمہ ایمان پر فرما دے. یہ صحبت بہت بڑی چیز ہوتی ہے، یہ شرف صحبت معمولی نہ سمجھو. ہمارے حکیم الامت حضرت تھامی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک پڑھا لکھا شخص آیا اور کہنے لگا حضرت یہ عام لوگ اتنا زیادہ شرف صحبت اتنا زور دیتے ہیں آپ اس پر، حالانکہ قرآن وہی ہے، حدیث وہی ہے، فقہ وہی ہے، تعلیم وہی ہے، علم ہے، ترجمے ہیں، تفسیریں ہیں، تشریحات ہیں، علم کا میدان ہے، عمل کے لیے وقت ہے، تو پھر شرف صحبت کی کیا ضرورت ہے؟ بعض پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں نا دنیا کے، وہ اور چیز ہے، وہ فن ہوتا ہے، وہ اور چیز ہے. دین کا علم اور ہوتا ہے، دین کا علم یہ اصل علم ہے، معرفت یہ چیزیں ہوتی ہیں. ورنہ تو بھائی لوگ بڑے بڑے مسئلے حل کر لیتے ہیں، خصوصاً طلباء. وہ 3-4 طالب علم تھے نا، سنا رہے ہو 3-4 طالب علم گئے تو سیکورٹی والے نے پکڑ لیا. ان کا بھائی تم اتنی دیر سے یہاں کدھر پھر رہے ہو، ادھر آؤ نام لکھاؤ. ایک سے کہا بولو تمہارا کیا نام ہے؟ وہ کہتے لکھو جی میرا نام ہے در کا در. وہ سیکورٹی والا پریشان ہو گیا، کہتا ہے یہ کیا؟ انہوں نے کہا لکھو نا، لکھو. چل 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 جا بالا کھلا کر. اچھا دوسرے کو ادھر آ دوں گا، وہ آگے ہو گیا. لکھو جی میرا نام فی بحر الرجی یغشاہ. پریشان ہو گیا، اپنے کہا یار یہ کیا تم اس نے کہا سیدھے سیدھا بتاؤ. اس نے کہا جی صحیح تو کہہ رہا ہوں.
آپ لکھ لے میرا نام. اس نے کہا چل چل راتی بار میں پھر کہا چل جا ادھر سے جا جا توڑ جا. تیسرے کو بولا ادھر بھائی ہاں تمہارا کیا نام ہے؟ وہ کہنے لگا لکھو جی میرا نام کطی السجل للکتب. کمال ہو گئی. چوتھے کو بلایا یا تو نام لکھا. انہوں نے کہا لکھو جی فاصفح الصفح الجمیل. ایک بیٹا چھاپا پڑ گیا وہی تھک تو نہیں گئے. ہم بڑے خوش ہو گئے. پہلے تو اس کو اپنا ثانی صاحب کتنا زبردست بیان کر رہے تھے تو ہم آدھے سمجھ رہے تھے آدھے نہیں سمجھ رہے. یہ غلط سمجھی اچھے لگے. وہ کسی جگہ چھاپا. میں کیوں یہ باتیں میں کیوں کر رہا ہوں تاکہ آپ ہوشیار بیدار ہو جاؤ اور میرے پاس جو علماء تشریف لائیں گے نا آپ خوب نشاط کے ساتھ اور انشراح صدر کے ساتھ ان کی باتیں سنو اور اس پر عمل کرو. میں اس کی عادت کرتا ہوں. میدان بنا رہا ہوں. آپ کا ذہن ذرا وہ تھوڑا ہو جائے نا تراوٹ آ جائے. کسی جگہ چاند نشوئی بیٹھ کے نشہ کر رہے تھے. چرسی بن گئی. چرسی سے آنے چرسی کو پہچانتے چرسی کیسے ہوتے ہیں. تو چھاپا لگ گیا. تھاندار نے پکڑ لیا. ایک آیا اس نے کہا وہ تو ادھر کیا کر رہا تھا. وہ کہنے لگا تھاندار صاحب آپ ناراض کیوں ہوتے ہیں جی میں تو داتا صاحب کا مرید ہوں تو میں تو قبرستان میں آیا ہوں دعا کرنے کے لیے. اس نے کہا داتا صاحب کا مرید اور قبرستان میں تو چرس کیے. اس نے کہا سپاہی کو مارو اس کو 2 چھتر اندر کا اس کو اندر بند کر دیا. دوسرے کو بلاؤ ادھر. تو کون ہے کہ جی میں پیران پیر صاحب کا مرید ہوں. اس نے بڑا اور بڑا نام لیا. اچھا مرید ہو پیران پیر صاحب کا اور اندر تم قبرستان میں بیٹھ کر چرس کے سوٹے لگاؤ تمہیں شرم نہیں آتی. اس نے جناب اس کو بھی 2-4 چھتر مارنے کا کہا. اس کو بھی اندر کیچ کر دیا. ایک اور آیا وہ اس کو پوچھنے لگا اے تو کس کا مرید ہے. وہ کہنے لگا جی میں رن مرید ہے. وہ جلدی کھڑا ہوا. آؤ جی آؤ اسی نے میرے 3 بھائی آ گئے ہوئے. لاؤ بھائی کے لیے دودھ پتی لاؤ. یہ تو لوگ اپنا اپنا مطلب سیدھا کر لیتے ہیں جی. یہ یاد رکھو. فرمایا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اے ایمان والو اللہ سے ڈرتے رہو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. نیک صحبت میں ساری نعمتیں ملتی ہیں. یاد رکھو. میں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی بات عرض کر رہا تھا نا. یاد رکھو ان مسئلوں کو. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس شخص آیا کہ یہ شرط صحبت کیا چیز ہے. حضرت نے فرمایا تم کہتے ہو قرآن بھی ہے حدیث بھی ہے فقہ بھی ہے سب ٹھیک ہے ساری باتیں ٹھیک ہے. اچھا تم اس طرح کرو نا تم محنت کرتے 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 مطالعہ کرتے کرتے سب کرتے کرتے تم صحابی بن جاؤ. وہ بندہ پڑھا لکھا سمجھدار تھا. تھوڑا سوچ کے کہنے لگا حضرت میں صحابی تو نہیں بن سکتا. اب ہمارے چلو تابعی بن جاؤ. تابعی کون ہوتا ہے جس نے صحابہ کی زیارت کی اور صحابہ کی صحبت اختیار کی. وہ بن جاؤ. سوچ کہتا ہے حضرت میں وہ بھی نہیں بن سکتا. فرمایا اچھا چلو تبا تابعی بن جاؤ. کہنے لگا وہ بھی نہیں بن سکتا. کہتا حضرت مسئلہ سمجھ آ گیا. آپ نے سمجھ لیا. یعنی قرآن حدیث تو سب کچھ وہی ہے. تابعی کیوں تابعی ہے تبع تابعی کیوں ہے. اس نے تابعین کی صحبت اختیار کی. تابعی کیوں بنا اس نے صحابہ کی صحبت اختیار کی. اور صحابی کیوں بنے انہوں نے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اختیار کی. بات تو نہیں اعمال والی بات بھی نہیں تھی.
کہ بہت لمبے چوڑے اعمال، وقت ہی نہیں ملا تھا، بعض صحابہ کو وقت ہی نہیں ملا، حاضر خدمت ہوئے، جہاد ہو رہا تھا، پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا؟ فرمایا کفر اسلام کی جنگ ہے، حضور میں بھی شریک ہونا چاہتا ہوں۔ فرمایا پہلے کلمہ پڑھ لے، نظریہ متعین کر لے، پھر شریک ہو۔ کھجوریں کھا رہا تھا، کھجوریں دے دی، عرض کیا حضور یہ کھجوریں رکھ لیں، میں زندہ رہا تو واپس آ کے لے لوں گا ورنہ تقسیم کر دینا۔ وہ میدان جہاد میں گیا، جاتے ہی اس کو تلوار لگی، جسم کٹ گیا، شہید ہو گیا۔ حضور کو خبر دی گئی، حضور وہ جو ابھی آیا دیوانہ مستانہ وہ گیا تو شہید ہو گیا۔ فرمایا عمل قلیلا واجر کثیرا، عمل تو بہت تھوڑا کیا مگر اجرت مزدوری بہت پا گیا، یہ سیدھا جنت میں چلا گیا۔ اب دیکھو ان کو وقت نہیں ملا تھا نا، لیکن حضور کی صحبت کی برکت کی وجہ سے وہ سیدھا جنت میں چلا گیا۔ حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہ اہل اللہ کی صحبت، نیک بندوں کی صحبت جو ہے نا بھائی، یہ بہت بڑی چیز ہوتی ہے، اسی سے سارے معاملات کی بنیاد ہے۔ ہم نے تو بھائی سچی بات ہے دیکھا ہے، جنہوں نے اللہ والوں کی صحبت اخلاص کے ساتھ، یہ شرط ہے، یہ یاد رکھیں، اگر دنیا کا کوئی فائدہ ہے نا بھائی، پھر وہ مقصد حاصل نہیں ہوتا۔ دنیا کا فائدہ نہیں، اپنی آخرت سنوارنے کے لیے، اپنے دل کی دنیا کو بدلنے کے لیے جب اہل اللہ کی صحبت میں آدمی جاتا ہے نا، اس کی زندگی میں ضرور انقلاب آتا ہے اور اللہ تعالیٰ ضرور اس کو نوازتے ہیں۔ اور اگر دنیا کے لیے کسی اللہ والے کے پاس کہ حضرت جی دعا کرو میری ملازمت نہیں لگ رہی، تو ملازمت کے لیے گیا بھائی، اللہ کے ساتھ تعلق قائم کرنے کے لیے کب گیا؟ حضرت جی دعا فرما میرا بیٹا کوئی نہیں، اللہ مجھے بیٹا دے دے، تو بھائی وہ تو یہ اس کے لیے ہے۔ ہاں اللہ کی رضا، اللہ کی معرفت کے لیے حاضر خدمت ہو جاؤ، پھر دیکھو یہ ساری نعمتیں اللہ تعالیٰ دیتے ہیں، یہ بھی دیتے ہیں، لیکن نیت یہ نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ والوں کی خدمت میں آنا، حکم دیا، جیسے نماز کا حکم دیا نا، اے ایمان والو نماز قائم کرو، اے ایمان والو کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو حج کرو، اے سارے حکم دیے، اسی طرح یہ بھی حکم دیا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرتے رہو، تقوی اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، سچی جماعت کے ساتھ ہو جاؤ۔ پہلے فرمایا اے ایمان والو، دوسری جگہ فرمایا اتقوا اللہ، تقوی اختیار کرو، یعنی یہ دو باتیں ہوں گی تم سچوں کو پالو گے۔ سچے تمہارے پاس ہی ہیں، ارد گرد ہی ہیں، دور نہیں ہیں، تمہارے اندر موجود ہیں، لیکن تمہیں کب ملیں گے؟ جب تمہارے اندر دو نشانیاں ہوں گی، ایمان ہوگا اور تقوی ہوگا۔ ایمان اور تقوی ہوگا، اللہ تمہیں سچوں کے پاس پہنچانا تو اللہ نے ہے، لیکن رہنمائی تو اللہ کریں گے۔ اے ایمان والو اللہ سے ڈرتے رہو اور سچی جماعت کے ساتھ ہو جاؤ۔ یہ بھی یاد رکھو، اللہ تعالیٰ کسی کو اس کام کی تکلیف نہیں دیتے جو وہ کر نہ سکتے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا۔ آج اگر کوئی کہے نا کہ میں تو جی ڈھونڈتا ہوں، میں تو چاہتا ہوں کہ نیک لوگ ملے مگر کوئی بندہ ہے ہی نہیں ہے، یہ اس کا کہنا غلط ہے۔ اگر کسی بھی وقت صادقین میں سے امت میں ان کا وجود نہ ہو، علاقے میں نہ ہو، تو اللہ تعالی حکم ہی نہ دے۔ جب اللہ نے حکم دے دیا اے ایمان والو تقوی اختیار کرو اور سچی جماعت کو تلاش کرو، سچے ہیں نا بھائی، اگر سچے نہ ہوتے تو اللہ تعالیٰ حکم کیوں دیتے؟ سچے تھے، سچے ہیں، اور قیامت تک سچوں کی جماعت رہے گی۔ سچا وہی ہوتا ہے جس کی
جو زبان میں ہو نا وہی دل میں ہو، جو دل میں ہو وہی زبان میں ہو، یہ بس یہ سچا ہوتا ہے۔ جو زبان میں ہے وہی دل میں ہے، جو دل میں ہے وہی زبان میں، یہ سچا ہے۔ اور اگر دل میں کچھ اور زبان میں کچھ اور، یہ سچا نہیں ہے، یہ جھوٹا ہوتا ہے، یاد رکھو۔ وہ بھی مثال اللہ نے قرآن مجید میں بیان فرمائی، اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسوله والله يشهد ان المنافقين لكاذبون۔ اللہ فرماتے ہیں جب یہ منافق آپ کے پاس آ کے کہتے ہیں نا نشہد انک لرسول اللہ، تاکید کے ساتھ ہم گواہی دیتے ہیں بے شک آپ اللہ کے رسول ہیں، اللہ تعالیٰ اسی طرح تاکید کے ساتھ ان کا جواب دیتے ہیں واللہ یعلم انک لرسول، لیکن اگلی بات کیا ہے؟ واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، اللہ یہ بھی گواہی دیتا ہے کہ یہ منافق بڑے جھوٹے ہیں۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، یہ سوچ کے یہ مجھے بتانا کہ منافقوں نے آ کر کے کیا کہا تھا؟ انک لرسول اللہ، بے شک آپ اللہ کے رسول ہیں۔ تو بھائی یہ بات سچی ہے کہ جھوٹی ہے؟ جی سچی بات ہے نا، حضور اللہ کے رسول ہے، بات تو سچی ہے۔ وہ تو یہی آگے کہتے تھے انک لرسول اللہ، بے شک آپ اللہ کے رسول ہیں، وہ تو صحیح بات کرتے تھے۔ اللہ فرماتا جھوٹ بولتے، کیا مطلب تھا؟ یعنی وہ زبان سے تو کہتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں مگر دل سے نہیں مانتے۔ اب بھائی اس کو ذرا منطبق کر دو اپنے اوپر، میں بھی آپ بھی، آپ تو خیر نیک لوگ ہیں، متقی پرہیز، میں اپنا عرض کرتا ہوں اگر ہم بھائی اس کو اپنے اوپر ذرا منطبق کریں نا، اپنے اوپر چسپاں کریں کہ ہم زبان سے جو کہتے ہیں آیا ہمارا دل بھی ادھر ہوتا ہے؟ اگر دل بھی ادھر ہے بھائی پھر تو انشاءاللہ ہم سچے ہیں اور سچوں کے خادم ہیں۔ اور اگر بھائی کچھ گڑبڑ ہے نا تو پھر اس کی ذرا تھوڑی تصحیح کرنی چاہیے، اصلاح کرنی چاہیے، اور اصلاح ہوگی اللہ کے نیک بندوں کی صحبت سے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو سب کو اہل اللہ کی صحبت نصیب فرمائے۔ چونکہ جلسہ لمبا ہے، دیر تک یہاں سلسلہ شروع رہے گا، اس لیے میں تو بس اپنی بات جو کرنی تھی استاد جی سے آپ کے سامنے وعدہ لینا تھا وہ ہو گیا، میرا کام تو پورا ہو گیا بھائی، اور تسی جانو تو اور مقرر جان تو مدن البیک ہے۔ السلام علیکم۔